السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ میں آپ لوگوں کو آج سنانے جا رہا ہوں، اور یہ احادیث مبارکہ سنانے کا مقصد ایک بہت اہم اور دینی چیز کی طرف آپ سب لوگوں کی توجہ دلانا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لا ایمان لمن لا حیاء لہ، کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر حیا باقی نہ ہو، یعنی جس کے اندر حیا نہ ہو تو اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیبدار بنا دے گی، اور حیا جس چیز میں ہو اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ ہو تو پھر جو جی میں آئے وہ کرو، اذا لم تستحیی فافعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے تو جو من آئے وہ کرو تم۔ یہ وارننگ ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غصے کا اظہار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، باپ جب غصے میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے اپنی اولاد سے، ارے جاؤ آج سے تم میری اولاد نہیں ہو، میں تمہارا باپ نہیں، ارے جو چاہے وہ من میں وہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باپ اجازت دے رہے ہیں آپ کو، اب باپ کی اجازت دے رہے ہیں، اس سے ناراضگی کا اور غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث کو سن کر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا غصہ کتنا زبردست، کتنا خطرناک والا ہے، کہ حضور فرما رہے ہیں جب تم میں حیا باقی نہ ہو تو جو من میں آئے وہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا یہ انسان کے ایمان کو زینت بخشتی ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ حیادار تھے، سب سے زیادہ حیادار۔ شرم و حیا یہ ایک مومن کے ایمان کا حصہ ہے، اور عورتوں کا تو خاص زیور ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ حیا جو ہے نا وہ عورتوں کا زیور ہے۔ یہ تمام احادیث جب آپ نے سن لی، اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو۔ آج کل جو ہے نا بے حیائی کا جو سیلاب، بے حیائی کا جو طوفان سوشل میڈیا کے راستے سے ہماری بچیوں، بیٹیوں، ماؤں بہنوں کے اندر آ رہا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ 4-5 سال پہلے سوشل میڈیا پر اتنی بے حیائی مسلمان لڑکیوں کے اندر نہیں تھی جتنی اب ہے۔ انسٹاگرام اور موج ایپ اور فیس بک، اب آپ دیکھو نا تو وہ لڑکیاں جو کبھی حجاب میں رہا کرتی تھیں، کسی کے سامنے وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھیں، اب تو دوپٹہ بھی گلے میں ہے، بال بھی کھلے ہوئے ہیں، اور اچھے خاصے دیندار گھرانوں کی لڑکیاں، عورتیں تک اپنا فیس سوشل میڈیا پہ دکھا رہی ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مستحبات کیا ہیں، مولانا لوگوں سے، علماء اکرام سے پوچھا جاتا تھا کہ مستحبات کیا ہیں۔ ان مستحبات کو پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ دین کی ہر چیز پر عمل ہو سکے۔ لیکن اب مستحبات کو، سنتوں کو اس لیے پوچھا جاتا ہے تاکہ ان کو چھوڑا جا سکے۔ اب خواتین اس لیے پوچھتی ہیں کہ چہرہ ڈھکنا فرض ہے کہ نہیں ہے، فیس کور کرنا فرض ہے، مفتی صاحب یہ واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ اس لیے پوچھتی ہیں تاکہ رخصت ملے اور رخصت پر ہم عمل کر سکیں، ہم اپنا فیس کھول سکیں۔ عزیمت پر عمل نہیں کرتی۔ کئی لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ ہم فیس سوشل میڈیا پہ کھول سکتے ہیں؟ نہیں کھول سکتی آپ فیس۔ فیس ہی تو مرکز ہے۔ آپ دیکھیے، فیس کو دیکھ کر ہی غیر محرم اٹریکٹ ہوتے ہیں، فیس کو دیکھ کر ہی پیار محبت ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنکھیں لڑتی ہیں۔ پیار محبت کی جتنی داستانیں، قصے، کہانیاں، وہ فیس سے ہی آگے بڑھتی ہیں۔ فیس سے ہی انسان پسند کرتا ہے کسی کو، فیس سے ہی ساری شیطانیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ فیس تو انسان کا مرکز ہے، لیکن اس کو ہی یہ سمجھا جاتا ہے بھائی فیس کا پردہ نہیں ہے۔ باقاعدہ ایسے علماء اور مولانا لوگوں کے مسئلوں کو دیکھا جاتا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، فیس کا تو پردہ نہیں ہے، یہ مرضی ہے آپ کی، چاہو تو فیس کو کور کر لو۔ اور فیس کو کور کرنا نہ کرنا یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ کئی ایسی مسلمان خواتین
جو دین کا درس بھی سوشل میڈیا پہ دیتی ہیں. کئی ایسی مسلمان عورتیں جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دیندار گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں, اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ ولاگنگ کے نام پہ جو نا اپنی پریگننسی بتا رہی ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوا جب میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان خاتون جو ہے نا وہ ولاگنگ کرتی تھی, بڑی نیک تھی, دین کا درس بھی اپنے ولاگ کے ذریعے دیا کرتی تھی. بس یہی تھا کہ اس کا فیس کھلا رہتا تھا. چلو ٹھیک ہے یار, شکر ہے فیس کھلا ہوا ہے, لیکن باقی سب تو کور ہے, باقی سب تو دینی کام ہو رہے ہیں. ایک دن جب میں نے اس کا ولاگ دیکھا تو میں دیکھ رہا تھا وہ اپنی پریگننسی کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ صاحب میری پریگننسی جو ہے وہ ایسی چل رہی ہے اور میں پریگننسی میں موٹی ہو گئی تھی. میری 4 مہینے کی پریگننسی ہے, بس اب 5 مہینے اور باقی ہیں. پریگننسی میں کیا لیتی ہوں, میرے شوہر کتنی کیئر کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اسلام میں ممانعت ہے کہ یہ عوام میں شو کرائے جائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو چھپانا چاہیے, جو شرم و حیا سے تعلق رکھتی ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ جو ولاگرز لڑکیاں ہیں نا وہ حجاب میں اپنے فیس کو کھولا بھی کرتی تھی تو حجاب میں ہوتی تھیں, مکمل پردے میں ہوتی تھیں, بس چہرہ کھلا رہتا تھا. لیکن جب انسان ایک چیز کو چھوڑتا ہے نا تو پھر آگے کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اس کے لیے شیطان کی طرف سے. اب میں دیکھتا ہوں کہ جہاں ان کے ولاگنگ کے چینل چلے, سوشل میڈیا پہ تھوڑی فیمس ہوئیں, تو اب دوپٹہ سرک کے جو ہے نا وہ گلے میں آ گیا. کئیوں کا تو دوپٹہ ہی ختم ہو گیا ہے, بس جو چاہیں وہ پہن رہی ہیں, جو چاہیں وہ بول رہی ہیں. اور ایسے یوٹیوبر جو کبھی اسلام کا سہارا لے کر دینی ویڈیوز بنایا کرتے تھے, اب ان کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب ان کی شادیاں اور پروگرام ہوئے تو لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو آپ استعمال کرو, جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ استعمال کرو, آپ ولاگنگ کرو, جو بھی کچھ کر رہے ہو آپ کرو, لیکن یہ مت بھولو کہ آپ مسلمان ہو. خاص طور پہ خواتین سے میں کہنا چاہتا ہوں, شرم و حیا آپ کا زیور ہے. آپ ولاگنگ اگر کر رہی ہو نا تو جو پرسنل لائف ہے کہ پریگننسی کے ساتھ ہنی مون ہے نا, کیسا آپ ہسبینڈ کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مستی کرتے ہوئے, یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. آپ شیطان کے راستے پہ دھیرے دھیرے جا رہی ہو. آپ ولاگنگ کرو, سوشل میڈیا پہ کام کرو, لیکن آپ کا پردہ, آپ کی شرم و حیا آپ کے اندر سے نہیں ختم ہونا چاہیے. کیونکہ ایک مرتبہ شرم و حیا آپ کے اندر سے ختم ہو گئی نا تو پھر شیطان آپ کو اس جگہ پہ لے جائے گا جہاں آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا. کئی ایسے ولاگرز بھی مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ شروع 2-3 سال پہلے بڑے دیندار نظر آتے تھے وہ, اب آگے چل کے ان کی دینداری ختم ہو رہی ہے, بددینی ان کے اندر آ رہی ہے. ٹی شرٹ بنیان بھی پہننے لگے وہ, پھر برتھ ڈے کے سیلیبریشن بھی ہونے لگے, شادی بیاہ کا موقع آیا تو اتنی زیادہ بے شرمی اور اتنا زیادہ ناچ گانا کہ شیطان کو بھی شرم آ جائے کہ بھائی صاحب میں نے تو اتنی تم سے امید نہیں کی تھی کہ تم اتنا زیادہ میرے پیٹرن کو فالو کر لو گے, تم تو میرے سارے چیلوں سے آگے نکل گئے. تو میری عزیز بہنوں, شرم و حیا آپ کا زیور ہے, اس کو مت بھولو. شرم و حیا کا جنازہ نہ نکالو آپ سوشل میڈیا پہ, شرم و حیا کو ختم مت ہونے دو. کئی لوگوں کو تو ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر کے بڑے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ داڑھی والے ہیں, ابا جی بڑے داڑھی والے ہیں, حج کر کے آ رہے ہیں, عمرہ کر کے آ رہے ہیں, لیکن ان کی بچیاں ولاگ کے ذریعے کیا کر رہی ہیں, کہاں آپ کا رخ جا رہا ہے, کوئی نگرانی ہے ہی نہیں. اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی ولاگرز ہیں کہ آپ اپنے ولاگ کے ذریعے اچھے پیغامات دو. آپ ولاگنگ کر رہے ہو ٹھیک ہے, لیکن دھیرے دھیرے بے شرمی کی طرف مت جاؤ, بے غیرتی کی طرف مت جاؤ. دھیرے دھیرے آپ شرم و حیا اپنے فیملی کے اندر سے ختم مت ہونے دو. آپ جو ہے نا ماڈرنائزیشن کے نام پر اور ماڈرن ہونے کے نام پر اپنے اندر سے اسلامی جو تہذیب اور طریقے ہیں ان کو مت ختم ہونے دو. یہ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. اس کا اثر اور اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے, جیسے میں کس کا نام لوں, میرے دھیرے دھیرے سب کے نام میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں, لیکن میں نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ میں نام لے کے کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہتا. کچھ ہیں تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی ہیرو ہیروئن والی فیلنگ والے فوٹو کھنچوا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہیں. میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ ان کے اماں ابا ہوتے ہیں, گھر میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں, کہاں چلے جاتے ہیں سب. اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے سوشل میڈیا کو آپ اپنے لیے عذاب مت بناؤ, سوشل میڈیا کو اپنے لیے عذاب مت بننے دو. ایسا نہ ہو کہ یہ سوشل میڈیا آپ کے لیے وبال جان بن جائے. قاعدے میں, طریقے میں, اسلامی تہذیب کو فالو کرتے ہوئے, اسلامی طریقوں کو فالو کرتے ہوئے سوشل میڈیا کو ایک ٹول کی طرح استعمال کرو. یہ نہیں کہ اپنی ساری زندگی ہی آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال کے رکھ دی ہے. ہسبینڈ کے ساتھ کے ریلیشن کو سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے, پیریڈ مجھے کیسے آ رہا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے,
پریگننسی میری کیسی ہو گئی اس کو سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے. ارے بھائی کیا ہے یہ؟ ہسبینڈ کے ساتھ آپ باہر گئی ہو کھانا کھا رہی ہو اس کو دکھایا جا رہا ہے. یہ طریقے اچھے نہیں ہیں. یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اس سے سماج کے اندر اتنا برا اثر پڑ رہا ہے کہ وہ لڑکیاں جو کبھی اپنا فیس نہیں دکھاتی تھیں, جو وہ لڑکیاں کبھی ڈی پی نہیں لگاتی تھیں, اب ایسا دھیرے دھیرے دیکھ رہا ہوں میں کہ دھیرے دھیرے یہ لائن بڑھ رہی ہے لڑکیوں کی, ہماری بچیوں کی یہ لائن بڑھ رہی ہے, کیونکہ اب فیس کھولنے کو ابھی نہیں سمجھا جا رہا ہے. اب اپنے ہنی مون اپنی پریگننسی کو بتانے میں ابھی نہیں سمجھا جا رہا ہے. تو خدا کے لیے بے غیرتی اور بے شرمی اور بے حیائی کو اپنے اندر مت آنے دو. اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے کہ حیا عورت کا زیور ہے, حیا ایمان کا حصہ ہے, اس کو بچانا ہے. بس یہ میری کچھ گزارشات تھیں. میری باتوں کا برا مت مانیے گا, عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.